بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن الاؤ کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی اطلاعات اور سوالوں کے جوابات آپ تک ریگولرلی پہنچتے رہیں. آج کا سوال آپ کی خدمت میں. ڈیڈی ایک بات اور پوچھنی تھی، یہ کہ نا اکثر یہ ہوتا ہے جیسے دانیال ابھی چھوٹا ہے، اس کو میں نلانے وغیرہ لے کے جاتی ہوں تو میرا وضو ہوا ہوتا ہے، تو دانیال کو اگر میں دیکھوں بنا کپڑوں کے تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا نا؟ کیونکہ یہ یوسف وغیرہ نجم الدین سب لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ صاحب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. میں ایک بار آپ سے کنفرم کر لوں کیونکہ دانیال تو ابھی چھوٹے ہیں، اب ان کو نلانا ہی ہے، ان کا شوشو پوٹی تو مجھے واش کرانا پڑتا ہے. بالکل. اگر میرا وضو ہوا ہوتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں سائمہ دہلی سے. اگر بچے کے پیشاب پخانہ یا اس کو استنجا کرایا یا اس کو عریاں یا ننگا یا برہنہ دیکھ لیا تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں، نواقض الوضو میں برہنہ جسم کو دیکھنے سے کسی بھی اہل علم نے نہیں کہا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے یہ چیز آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ کسی بھی شخص کو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی بھی شخص کو برہنہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ نواقض الوضو نہیں ہے. البتہ جو سوال ہے وہ کس وجہ سے وجود میں آیا ہے، کیونکہ بہت ساری خواتین ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو نہلاتی بھی ہیں، ان کے پیشاب پخانے کو استنجا بھی کراتی ہیں اور ان کے جسم کو صاف رکھنے کے لیے باوضو ہوتی ہیں، لیکن مجبوراً انہیں استنجا یا ان کی صاف صفائی کے لیے انہیں ان کی شرمگاہ کو بھی چھونا پڑتا ہے اور دھونا پڑتا ہے. اس دھونے پر یا بچوں کی شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ خالد المصلح کی محفل میں. ان سے سوال کیا جا رہا ہے. لما تغسل الطفل او الطفله نعم وعمره يعني مثلا سنتين ثلاث يعني بده ياكل نعم هل ترى طهور او لا؟ پوچھا یہی جا رہا ہے کہ ایک بچہ کھانا پینا کھاتا ہے، خوب بڑا ہو گیا ہے، اب عورت اس کا استنجا کراتی ہے، اس کے پیشاب پخانے کو صاف کرتی ہے اور اس کی جو شرمگاہ ہے اسے بھی ہاتھ لگتا ہے obviously، تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ طيب سؤاله الثاني يقول شوف بالنسبة للمرأة إذا قامت بتغسيل الطفل وتنظيفه يبلغ 2 أو 3 بدأ بالأكل، يقول هل هذا ينقض وضوءه؟ هل هذا ينقض الوضوء؟ يا شيخ مثلا ومست عورته أو إذا كان مس العورة، صرف کسی بھی شخص کی شرمگاہ پر ہاتھ لگ جانے سے یا چھو لینے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے قطع نظر بچے کا لا اثر لهذا على الطهارة. لا اثر لهذا على الطهارة. شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کا طہارت پر، وضو پر کوئی اثر انداز اس طریقے سے بچے کو دھلانے یا اس کو استنجا کرانے سے کوئی بھی اثر نہیں ہوتا. طهارة باقية ولا ناقضة بهذا المس. طہارہ باقیہ، یہ طہارت باقی ہے، وضو باقی ہے اور نواقض الوضو میں سے اسے نہیں ہے. سواء كانت تسأل، بعضهم يسأل عن مباشرة النجاسة، كونها تمسك النجاسة في تنظيفها. بہت سے لوگوں کا ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم وہ جو نجاست ہے، پیشاب پخانہ ہے، اس کو بھی ہاتھ لگتا ہے، تو آیا اس چیز کو ہاتھ لگنے سے کیا واقعی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ هذا ينقض؟ الجواب لا ينقض. اس کو بھی شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اس طرح سے پیشاب پخانے پر اگر ہاتھ لگ جاتا ہے، پیشاب پخانے پر، شرمگاہ نہیں، شرمگاہ پر بھی کچھ نہیں ہوتا، پیشاب پخانے پر ہاتھ لگنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. وكذلك لا ينقض لكونه مسا للعورة.
اور اسی طریقے سے جو شرمگاہ ہے اس کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اگر یہ نواقض الوضو میں سے ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے واضح طور پر بیان فرما دیتے. وما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مس الذكر من مس ذكره فليتوضأ، هذا فيما إذا كان مسا لشهوة. ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ شرمگاہ کو چھو لیتے ہیں تو پھر طہارت جاتی رہتی ہے. شیخ فرما رہے ہیں اس طہارت کا مطلب، اس چھونے کا جو مطلب ہے وہ شہوت کی نگاہ سے ہے. بچوں کو یا نہانے کی وجہ سے یا استنجا کرانے کی وجہ سے یا پاکی حاصل کرتے وقت جو وضو کی جاتی ہے، اگر آپ ہاتھ وہاں پر لگ گیا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وهو على وجه الاستحباب على الراجح من قول العلماء، وقد جاء عنه في حديث طلق بن علي انه، اور طلق بن علی سے جو مروی حدیث ہے، الرجل يمس ذكره قال انما هو بضعة منك. ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی شخص اپنے شرمگاہ کو چھو لیتا ہے تو کیا اس کی وضو ٹوٹ جاتی ہے؟ يعني فإذا كان مس الإنسان لعورته أو عورة غيره على هذا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جسم کا آپ کے حصہ ہے، جیسے دوسرے جسم کے حصے ہیں اسی طریقے سے آپ کی شرمگاہ بھی جسم کا حصہ ہے. انه قطعة من جسد ليس لشهوة. قطع من جسد، یہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے. ولا لمعنى كما هو المسؤول عنه بس المرأة لتطهير. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے وہ تطہیر عورت اپنے بچوں کا دھیان رکھتے ہوئے اسے تو اجر ملتا ہے. ایک عورت اگر اپنے بچوں کی اس طرح استنجا اور ان کو نہلانے دھلانے میں وضو سے صاف صفائی کرتی ہے تو اس کی وضو بھی باقی رہتی ہے اور اس کو اجر بھی ملتا ہے. أو لتطهير ابنتها ليس هناك محظور شهوة، وبالتالي کیونکہ جب عورت، شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کی جب اپنے بچے کی یا اپنی بچی کی کوئی صاف صفائی کر رہا ہوتا ہے تو شہوت اس کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد اس کو بھی پاک رکھنا ہوتا ہے اور اس کو تعلیم دینی ہوتی ہے، اسلامی تعلیمات سے آگاہ اس کو کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو ڈبل اجر پا رہی ہے وہ عورت. ينقض الوضوء ولا يستحب له الوضوء. اور وضو اگر وہ کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے، فبیا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وضو اس کا نہیں ٹوٹتا. سواء كان السؤال عن حكم مباشرة النجاسة وهل هذا ينقض الوضوء، الجواب لا. أو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ جو پوٹی ہے یا پیشاب پخانے کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ٹوٹتا. كان السؤال عن مس العورة هل ينقض، اور اگر شرمگاہ کو چھونے کی وجہ سے آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا. الوضوء أو لا، الجواب أنه لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء. خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتیں، اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جب شرمگاہ کو شہوت کی نگاہ سے چھوا جاتا ہے اس وقت طہارت یا وضو باقی نہیں رہتی. البتہ صاف صفائی کرنے کے لیے نہاتے وقت یا بچوں کا استنجا کراتے وقت، ان کو نہلاتے دھلاتے وقت کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا وضو باقی ہے. اللہ رب العالمین دانیال کو تادیر آپ کے محبت اور سرپرستی میں اور آپ کے شوہر کی، نفیس صاحب کی، انہیں اللہ تعالیٰ تادیر اس کو زندہ رکھے، تادیر اس کو نیک اور صالح بنائے. بہت پیارا بچہ ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کی ماں کو بھی، بہن بھائیوں کو، سب کو عافیت سے رکھے. اور سب اس چینل کو ضرور دیکھا کریں. جب تک آپ چینل اس کی ہر ویڈیو دیکھیں گی آپ یقین جانیے آپ کو بہت علم آ جائے گا، اور آپ کے یہ جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.